أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه، أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: صل على محمد وآله. فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء
فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي، كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذنني أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. آل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء
أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن أعادهم وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. محمد وآل محمد. فقال جبرائيل عليه السلام: يا ربي أتأذنني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله عز وجل: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل عليه السلام وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري
ولو فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل عليه السلام معنا تحت الكساء. محمد وآل محمد. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفوز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة، ورب الكعبة صلوات. يا علي، رحم الله لمن يقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.
بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ آپ حضرات سے گزارش ہے قریب قریب آ جائیں، تھوڑا مجلس کا ماحول بن جائے گا۔ درود پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ہاں صلی اللہ محمد وآل محمد۔ حق نے نبی کو خلق کا عنوان بنا دیا، حق نے نبی کو خلق کا عنوان بنا دیا، ایک لفظ کن سے عالم امکان بنا دیا، ہے اہل بیت پاک جو ایمان کا دائرہ، ہے اہل بیت پاک جو ایمان کا دائرہ، زہرا کو حق نے مرکز ایمان بنا دیا، حق نے نبی کو خلق کا۔ درود بھیجیے باواز بلند۔ یار موسم کا اثر آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ طبیعت صحیح نہیں ہے، گلے میں خراش۔ باواز بلند نعرہ صلوات صلی اللہ۔ آغوش لغد میں جب کہ سونا ہوگا، میر انیس کے 4 مصرے ہیں۔ آغوش لغد میں جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا، تنہائی میں کون ہوئے گا نیس، تنہائی میں کون ہوئے گا نیس، ہم ہوئیں گے اور قبر کا کونا
خد میں جی درود بھیجیے بابا کوثر نقوی صاحب کے سلام کے چند شعر دونوں عالم میں جواب فاطمہ کوئی نہیں، دونوں عالم میں جواب فاطمہ کوئی نہیں، فخر مریم خلق میں ان کے سوا کوئی نہیں، فخر مریم خلق میں ان کے سوا کوئی نہیں، دونوں عالم میں جواب فاطمہ نعرہ صلوات کوئی نہیں، نسل بے شک مثل نسل فاطمہ کوئی نہیں، نسل بے شک مثل نسل فاطمہ کوئی نہیں، حشر تک قائم رہے جو وہ دیا کوئی نہیں، حشر تک قائم رہے جو وہ دیا کوئی نہیں، دونوں عالم میں جواب فاطمہ کوئی نہیں، اپنے گھر میں ایک بچہ رب نے پیدا کر دیا، اپنے گھر میں ایک بچہ رب نے پیدا کر دیا، بزم کن میں ورنہ کفو فاطمہ کوئی نہیں، بزم کن میں ورنہ کفو فاطمہ کوئی نہیں، دونوں عالم میں جواب فاطمہ کوئی نہیں، صنف مردہ میں ہے تیرا مظہر پروردگار، صنف مردہ میں ہے تیرا مظہر پروردگار، اور صنف نسواں میں سوائے فاطمہ کوئی نہیں، صنف نسواں میں سوائے فاطمہ کوئی نہیں، محو گریا کیوں نہ ہو شدت سے اولاد بطول، غم جہاں میں ماں کی رحلت سے بڑا کوئی نہیں، غم جہاں میں ماں کی رحلت سے بڑا کوئی نہیں، دونوں عالم میں جواب فاطمہ کوئی نہیں، جورج شقی نے باب زہرا پر لگا ڈالے
لگا ڈالے ہے آگ آتش دوزخ سے کم اس کی سزا کوئی نہیں دونوں عالم میں جواب فاطمہ کوئی نہیں کیوں نہ آئے فاطمہ فرش غم شبیر پر کیوں نہ آئے فاطمہ فرش غم شبیر پر ماں سے بڑھ کے خلق میں محو عزا کوئی نہیں ماں سے بڑھ کے خلق میں محو عزا کوئی نہیں دونوں عالم میں جواب فاطمہ کوئی نہیں فخر مریم خلق میں ان کے سوا کوئی نہیں دونوں عالم میں جواب شکریہ شکریہ جزاک اللہ خوش رہو یا علی یا علی سورہ فاتحہ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست مرحومہ اور مرحوم کے لیے سیدہ سلطانہ بیگم بنت سید محمد نقوی اور سید عباس حسین زیدی ابن سید حسین زیدی اللہم صلی اللہ علیہ محمد مرحومین کی بلندی درجات کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات دنیا سے آج رحلت برتے رسول ہے دنیا سے آج رحلت برتے رسول ہے دست اجل میں عصمت کبریٰ کا پھول ہے قبر نبی لرزتی ہے یثرب ملول ہے حسنین و مرتضیٰ سے وداع بطول حسنین و مرتضیٰ سے وداع بطول پٹی سے لگ کے زینب کلثوم روتی ہے اس کم سنی میں بچیاں بے ماں کی ہوتی ہے اس کم سنی میں بچیاں بے ماں کی ہوتی ہے زینب کا حال یہ ہے کہ آنسو تو ہے رواں کلثوم کو بھی دیتی ہے پیغام تسلیاں ہم فرما رہی ہے چھوٹی بغیر سے کہ میری جان رہتی نہیں جہاں میں ہمیں کیا کسی کی ماں رہتی نہیں جہاں
میں ہمیشہ کسی کی ماں بے بس تھی غم کو چھوڑ کے گریا چلے گئے اللہ نے بلا لیا اماں چلے گئے اللہ نے بلا لیا اماں چلے گئے زینب کی بولی باتوں پہ مضطر تھے مرتضی آسمان بچیوں کو گلے سے لگا لیا چپ کے کھڑے تھے لاش کی بالی پہ مشتبہ اور سر رکھا تھا قدموں پہ ماں کے حسین کا سب رو رہے تھے دیکھ کے میت بطول کی دنیا سے اٹھ رہے تھے نشانی بطول دنیا سے اٹھ رہے تھے نشانی رسول میت کے پاس بیٹھ کے بولے یہ مرتضی بچوں سنبھالو دل کو کہ یہ صبر کی ہے جا اب اہتمام کرنا ہے میت کے غسل کا اسماء کے ساتھ صحن میں جاؤ پدر فدا اسماء کے ساتھ صحن میں جاؤ پدر فدا کامل ہو وصیت بنت رسول کی انجام دے غم آخری خدمت بطول کی انجام دے غم آخری خدمت بطول کی بچے گھٹے تو حجرے کا در بند ہو گئے میت کو غسل دینے لگے شاہ لاپتہ ناگاہ لے کے چیخ سے تھرا گئی فضا اسماء تڑپ کے بولے کے ہائے یہ کیا ہوا حیرت کی جاگ صبر علی بھی تڑپ اٹھا کیا ایسی بات دیکھ لے کیوں جی تڑپ اٹھا کیا ایسی بات دیکھ لے کیوں جی تڑپ رو کر کہا علی نے کہ ممکن نہیں بیان منظر وہ ہے کہ دیکھ لے دل غم سے ہے تپا یہ جسم پاک اس پہ یہ زخموں کی بدھیاں یہ ظلم بے پناہ کے اللہ کی پناہ زخموں سے خون رسا ہے جو بنت رسول چپکا ہوا ہے جسم سے کرتا بطول کا چپکا ہوا ہے جسم سے کرتا بطول اے صبر سیدہ تیری عظمت پہ غم نثار یہ کرب روح نہ شکوہ نہ شوہر سے بھی بیان کیا اپنا خالدہ اب لے چلی یہ غم کی نشانی رہے مزہ تاریخ کے جگر میں ہے یہ سیدہ کا ذکر رستا رہے گا حشر تلک فاطمہ کا ذکر رستا رہے گا حشر
حشر تلک فاطمہ قضا دنیا سے آج رحلت بنت رسول ہے۔ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ انتہائی قبلہ تشریف فرمائے انتہائی اختصار کے ساتھ۔ کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، پاس بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، پاؤں زخمی ہیں تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے، پاؤں زخمی ہیں تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے، جان عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے، جان عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے، بولی ہوگی علی اکبر کو سجا کر زینب، بولی ہوگی علی اکبر کو سجا کر زینب، چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لے جائے، چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لے جائے، لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے، لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے
اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے، اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے، رکھے آہوں کے سلگتے ہوئے اس مقتل سے، رکھے آہوں کے سلگتے ہوئے اس مقتل سے، لاش بچوں کی کہ شبیر کا سر لے جائے، لاش بچوں کی کہ شبیر کا سر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے۔ مومنین ایک سورہ فاتحہ کی التماس مرحومہ سیدہ سلطانہ بنت سید محمد نقوی کے سال ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد۔ ہمارے اس دوست کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں، محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين۔ اللهم
انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر صلوات علی محمد وآل محمد. برادران عزیز، جن محرومہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اعلیٰ علیین میں، جوار معصومین میں، خاص طور پر جوار سیدہ میں انہیں جگہ عطا فرمائے اور ان کی تمام نیکیوں کو بطریقہ حسن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی اس سفر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد. مجلس کے لیے جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ قمر کی نسبتاً مشہور آیت ہے اور اس کا انداز وہی ہے جو سورہ رحمان میں پروردگار عالم نے اختیار کیا کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو جس طرح سے ہر تھوڑی دیر کے بعد ریگولر انٹرولز کے بعد پروردگار عالم نے سورہ رحمان میں رکھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اسی طریقے سے پروردگار عالم نے سورہ قمر میں جو بالکل اس کے برابر ہی میں ہے اس آیت کو رکھا کہ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب، قرآن مجید کا ایک آہنگ ہے، ایک صوتی آہنگ ہے کہ جو آپ کو قرآن مجید کے اندر نظر آتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید شعر نہیں ہے. خود پروردگار عالم نے سورہ یاسین کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ ہم نے اپنے حبیب کو شعر نہیں سکھایا اور یہ ان کے شایع نشان بھی نہیں تھا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور درود بھیجے محمد و آل محمد. یا تو آپ غور فرمائیے کہ اعلان پروردگار ہے کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب کو شعر نہیں سکھایا، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور یہ ان کے شایع نشان بھی نہیں تھا. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، یہ جو کچھ بولتا ہے یا وہ ذکر ہوتا ہے یا قرآن مبین ہوتا ہے. یہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی توصیف کی ہے اور اسی بنیاد پر بعض اہل علم ادیبوں نے جو عربی زبان سے واقفیت رکھتے ہیں، علماء کرام تشریف فرمائیں، وہ تائید کریں گے کہ انہوں نے لکھا کہ ہر زبان کے اندر جہاں لٹریچر ہے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یا نثر ہے یا نظم ہے. وہاں پر ایک پویم ہے، پروز ہے یا پوئٹری ہے. لیکن اگر عربی زبان کی بات کی جائے تو وہاں پر ہمیں تین کیٹیگریز بنانی پڑے گی. علامہ عسکری نے بھی اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ وہاں پر ہمیں تین کیٹیگریز بنانی پڑے گی: نثر، نظم اور قرآن مجید. یعنی قرآن مجید کو نہ اس معروف معنی میں آپ نثر میں لے سکتے ہیں، نہ اس معروف معنی کے اندر نظم میں لے سکتے ہیں. یہ ایک ایسی کتاب ہے، یہ ایک ایسا لٹریچر ہے کہ جو نثری انداز لیے ہوئے ہے اور صوتی آہنگ بھی اس کے اندر موجود ہے، ایک ردم اس کے اندر موجود ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا پڑھنا بھی اچھا لگتا ہے، اس کا سننا بھی کانوں کو بھلا محسوس ہوتا ہے اور آپ اس کو بالکل آسانی کے ساتھ محسوس کر سکتے ہیں. پروردگار عالم جب ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ردم موجود ہے، ایک صوتی آہنگ ہے. مگر کیا یہ شعر ہے؟ یہ شعر نہیں ہے. عام طور پر جو نثر ہوتی ہے اس کا بھی یہ انداز نہیں ہوتا. اسی طریقے سے آپ سورہ فاتحہ میں بھی دیکھ لیجئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो फिर एक सौती आहंग, एक रिदम परवरदिगार आलम ने उसके अंदर रखा। गो के शेर नहीं है मगर उसके अंदर एक रिदम मौजूद है कि जिसकी वजह से इसके हुस्न में इजाफा हो जाता है। फिर अगर आप शायरी में देखें तो बाज़ औक़ात एक मिसरा होता है जिसे तकरार किया जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि परवरदिगार आलम ने बाकायदा इसका एहतमाम न भी किया हो तो बाज़ सूरों के अंदर मिन जुमला सूरह रहमान के अंदर परवरदिगार आलम ने हर थोड़ी देर के बाद उस आयत को रखा कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। यानी अब ये अंदाज़ खुद बतला रहा है कि खुदावंद मुताल किसी को मुखातब तो कर रहा है, यानी इमीडिएट एड्रेसी पैगंबर हैं, पैगंबर पर नाजिल हो रहा है, मगर जो पैगंबर अकरम पर नाजिल हो रहा है उसके ज़रिए से खिताब किसको किया जा रहा है। तो या माशरल जिन्न वल इंस, ए गिरोह जिन और इंस, उनको परवरदिगार आलम ने एक आयत के अंदर हाईलाइट कर दिया कि ए जिनों ए इंसानों, और फिर यहाँ हर आयत के अंदर फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये तुकज़्ज़िबान जो है वो भी तस्निया का सीगा है कि तुम दोनों, तो तुम दोनों कौन? दो गिरोह हैं कि जिनको मुखातब किया जा रहा है कि ए गिरोह जिन ए गिरोह इंस, हमने तुम्हारे सामने इतनी नेमतें रख दी हैं, तुम उनसे इस्तिफ़ादा करते हो, दस्तरखान रहमत परवरदिगार से निवाले लेते हो, और फिर उसके बाद तुम्हारा तरीक़ेकार ये है कि नेमत से इस्तिफ़ादा करने के बावजूद मुनइम का इनकार कर देते हो। तो क्या ये वाक़अन शराफत है कि जिसका तुम मुज़ाहरा कर रहे हो? तो बार बार वो अंदाज़ कि जिसके अंदर हुस्न है मगर एक ताज़ियाना भी है कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। एक लुत्फ़ की बात मैं अर्ज़ करूँ दरमियान में, जिसको कहें तर्ज़न लिल बाब, एक बात आ गई तो अर्ज़ कर दूँ कि आप गौर फरमाइए। इस आयत से एक चीज़ का अंदाज़ा होता है कि कुरान मजीद ने इंसानों के साथ जिनों को भी मुखातब किया है, जन्नात भी मुखातब है और इंसान भी मुखातब है। देखिए बरादरान अजीज़, कई मरतबा ऐसा होता है, ख़ास तौर पर मेरे नौजवान दोस्त तवज्जो करें, एक चीज़ रियलिटी है, हकीकत है, जन्नात एक हकीकत है, उसमें कोई शक नहीं, मगर जन्नात के नाम पर जितने ढकोसले हमारे माशरे के अंदर होते हैं उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो एक सुपरस्टिशन है, एक इल्यूजन है, तवहुम है, वहम की वादियों में इंसान भटका जा रहा है, ठोकरें खाता जा रहा है। लेकिन बहरहाल जन्नात अपनी जगह पर एक हकीकत तो है, बल्कि अगर आप उलमाए कराम की किताबें देखें तो उन्होंने कहा भी कि भाई जिनको जिन कहते ही इसलिए हैं कि वो निगाहों से पोशीदा है, जिनको जिन कहते ही इसलिए हैं कि वो निगाहों से पोशीदा है। जैसे जुनून, मजनून को जुनून का आरज़ा होता है तो उसके अंदर भी कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो पोशीदा है? भाई जो उसकी अक्ल है, अब वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो वो जो उसकी अक्ल है वो पोशीदा हो चुकी है, लिहाजा उसको मजनून कहते हैं। तो उसका भी रूट वही है, इश्तिकाक के एतबार से अगर आप देखें, उसकी असल के एतबार से तो वो वही है कि वो एक चीज़ जो थी जो पोशीदा हो गई, जिसकी वजह से उसको ये कहा गया। इसी तरह से जिनीन एक और लफ्ज़ है कि जो बच्चा रहम मादर में होता है, एम्ब्रियो, उसको कहा जाता है जिनीन। वो भी इसीलिए कहलाता है कि वो पोशीदा है, अभी मंजर आम पर नहीं आया, तो चूंकि वो छुपा हुआ है लिहाजा उसको कहा गया जिनीन। तो जिनीन, जुनून और फिर जिन, जिन्नात, वो है एक ही बात, लेकिन ये कि उसके एप्लीकेशंस के एतबार से थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता चला जाता है। उलमाए कराम तशरीफ़ फरमाए तो उनके सामने तो बात करते हुए भी ऐसा लग रहा है कि कहीं जसारत ना हो जाए, और फिर डर भी लगता है कि कहीं काबिल गिरफ्त कोई बात ना हो जाए। तो बहरहाल परवरदिगार आलम से दुआ है कि वो इन तमाम बुजुर्गान का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। इवन अगर आप कुरान के अंदर देखें तो परवरदिगार आलम ने जन्न अलैहिमुल लैल रआ कौकबा, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से ये इरशाद फरमाया है कि जब वो अपना वो मशहूर मुनाजरा कर रहे थे कि जब रात छा गई तो रात ने छाकर क्या किया? छुपा दिया। तो रआ कौकबन, तो उस वक्त सितारे नुमाया हो गए तो उन्होंने सितारों को देखा। तो जन्ना, जिन, जिन्नात, मजनून, जिनीन, इन सब के यहाँ कुछ न कुछ पोशीदगी का माना मौजूद है। अब ज़रा सा तवज्जो कीजिएगा कि अब परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमाता है कि या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम, और फिर बात आगे बढ़ती है, मगर
ہر تھوڑی دیر کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ایڈریس کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، تو انسانوں کو بھی اور جنات کو بھی۔ قرآن مجید میں ایک سورہ موجود ہے جس کا نام ہے سورہ جن، 72واں سورہ، 72nd چیپٹر۔ یہ سورہ، اس کا نمبر یاد رکھنا تو بہت ہی آسان ہے۔ کربلا کے شہداء جو مشہور تعداد ہے 72واں سورہ، سورہ جن۔ یہ سورہ جن، اس میں اگر آغاز ہی میں آپ دیکھیں قل، حبیب کہہ دیجئے اوحی الیہ۔ اچھا یہ قل بھی بڑا عجیب ہے، عام طور پر ہمارے یہاں معروف ہیں 4 قل، تو قل تو قرآن میں بہت آئے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، یہ سب قل سے شروع ہو رہے ہیں۔ پھر ان کو 4 قل کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس میں بات یہ آتی ہے کہ جناب چونکہ ان سوروں کے آغاز میں بسم اللہ کے بعد قل آیا ہے، لہذا وہ 4 قل ہیں، مگر اگر یہ معیار ہے تو پھر 4 قل نہیں ہے، پھر 5 قل ہیں۔ اور ویسے بھی ہمیں 4 کے مقابلے میں 5 کا عدد بھلا لگتا ہے، تو پھر 5 قل ہیں، اس لیے کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ کافرون، یہ 4، اور پھر یہ 72واں سورہ، سورہ جن، اس کا بھی آغاز بسم اللہ کے بعد البتہ قل سے ہوتا ہے۔ تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قل، اے حبیب کہہ دیجئے اوحی الیہ، مجھ پر یہ وحی کی گئی، انہ استمع نفر من الجن، کہ کچھ جنات نے اس کلام کو سنا، توجہ کے ساتھ سنا، استماع توجہ کے ساتھ، نفر من الجن، ایک گروہ جنات کا، اس نے سنا، اور انہوں نے پھر آپس میں تبصرہ کیا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے تو بڑا عجیب قرآن سنا، بڑا عجیب، یعنی قرآن کے بیان نے ان کو متاثر کیا، اور ان میں سے وہ تھے کہ جو ایمان لے آئے، وہ پلٹے اپنے گروہوں کی طرف، مومن بن کر پلٹے، اور پھر ان کے کامنٹس ہیں کہ جو پروردگار عالم نے وہاں پر بیان کیے ہیں۔ مگر جو بات میں آپ کے ذوق سے بہت قریب ہو کر عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ اتنا تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ پروردگار نے مکلف بنایا، ذمہ داری عطا کی تو 2 مخلوقات کو، ایک انسان اور ایک جنات۔ پتھروں پر الگ سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، پہاڑوں کے پاس اختیار نہیں ہے، حجر پر اختیار نہیں ہے، شجر کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ انسانوں کے پاس اختیار ہے، اور دوسری مخلوق جنات ان کے پاس اختیار ہے۔ اگر اختیار نہ ہوتا تو ابلیس کیسے بنتا؟ اختیار ہے تبھی تو اس کی مذمت کی جاتی ہے، اختیار کے بغیر مذمت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اختیار ہو، پھر اس کے بعد کچھ اچھا ہو تو تعریف ہو، پھر اس کے بعد کچھ برا ہو تو پھر مذمت ہو، کنڈمنیشن ہو۔ تو آپ غور فرمائیے یہ 2 مخلوقات ہیں، ان دونوں کی طرف پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو مبعوث کیا، یعنی پیغمبر اکرم قرآن لا رہے ہیں تو صرف انسان نہیں سن رہے، جنات بھی سن رہے ہیں۔ جس طرح سے انسانوں کے اندر مومن ہیں، کافر ہیں، اسی طریقے سے جنات کے اندر بھی مومن ہیں اور کافر ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم ان دونوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ ذمہ داری بھی قرآن مجید میں سورہ ذاریات میں پروردگار عالم نے ان دونوں کی بیان کی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تو صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں، باقی سب تو بائی ڈیفالٹ عبادت کریں گے، باقی سب تو بائی ڈیفالٹ عبادت کریں گے، مگر یہ جنات اور انسان ہیں کہ جن سے اس بات کا تقاضا ہے کہ سوچ کر سمجھ کر اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر کے اس منزل پر لائیں کہ جہاں انہیں عابد کہا جا سکے۔ سورج کی عبادت جبری ہے، چاند کی عبادت جبری ہے، سمندروں کی عبادت جبری ہے، زمین جو غلہ اگا رہی ہے یہ اس کی عبادت ہے، سورج جو روشنی دے رہا ہے یہ اس کی عبادت ہے، جو چاند کی چاندنی ہے یہ اس کی عبادت ہے، مگر ان سب کی عبادت جبری ہے۔ پروردگار فرماتا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ غور فرمائیے گا، پیغمبر مبعوث ہوئے جنوں پر بھی انسانوں پر بھی، خود پیغمبر فرما رہے ہیں بعثت الی الثقلین، یہ پیغمبر کی مشہور حدیث ہے کہ مجھے مبعوث کیا گیا ثقلین کی طرف، ثقلین یعنی 2 بھاری گروہ کہ جن کی طرف مجھے مبعوث
مبعوث کیا گیا، بعثتو الی الثقلین، دو بھاری گروہوں کی طرف مجھے مبعوث کیا گیا۔ وہ بھاری گروہ کون سے؟ ایک گروہ انس اور دوسرا گروہ جن۔ وہ دو بھاری گروہ کہ جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کی عبادت کریں۔ دستور عبادت کون بتائے؟ پیغمبر اکرم۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ پیغمبر اکرم جس طرح سے انسانوں کے لیے مبعوث کیے گئے، اسی طرح جنوں کے لیے بھی مبعوث کیے گئے۔ بہت توجہ کیجئے گا، جس طرح انسانوں کے لیے مبعوث کیے گئے اسی طریقے سے جنوں کے لیے بھی مبعوث کیے گئے۔ تو اب پیغمبر اکرم کی آنکھیں اگر بند ہو جائے تو مسند پیغمبر پر جس کو بٹھانا ہے بٹھائیے، مگر یہ تو دیکھ لیں کہ اس قابل بھی ہو کہ انسانوں کے ساتھ جنوں سے گفتگو تو کر سکے۔ یعنی جس کی کیفیت یہ ہو کہ ممبر پر آنے کے بعد وہ یہ کہے کہ میں سیدھا چلوں تو میرے پیچھے آنا، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو پھر مجھے سیدھا کر دینا۔ تو آپ ذرا غور فرمائیے، جو انسانوں کا ذمہ نہیں لے پاتا وہ جنوں سے گفتگو کیا کرے گا؟ جب رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ بعثت دونوں کے لیے ہوئی ہے، انسانوں کے لیے بھی اور جنات کے لیے بھی، تو مسند رسول پر اس کو تو بٹھاؤ کہ جو انسانوں کے ساتھ جنوں سے گفتگو تو کر سکے۔ اب ایسا کون ہوگا؟ اسی لیے پیغمبر نے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ ارے میری مسند پر تو وہ بیٹھے گا جس کی ایک ضربت جنوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل ہو جائے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اسی طرح بالکل اسی انداز سے ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ آیت جسے میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً لقد یقیناً یسرنا ہم نے آسان کر دیا القرآن قرآن کو، للذکر کس لیے آسان کر دیا؟ نازل کس نے کیا؟ خدا نے۔ آسان کس نے کیا؟ خدا نے۔ کس کو آسان کیا؟ قرآن کو۔ کس کو نازل کیا؟ خدا نے۔ قرآن کو نازل بھی کیا اور آسان بھی کر دیا۔ پرپس کیا ہے؟ آبجیکٹو کیا ہے؟ للذکر، ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ریممبرنس کے لیے، ایک الارم ہے مسلسل جو پروردگار عالم کی طرف سے بجایا جا رہا ہے، بیدار کرنے کے لیے۔ بیدار باش، جاگ جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، للذکر۔ تو اب پھر پروردگار عالم کی طرف سے استفہام، استفسار، حل من مدکر، تو ہے کوئی جاگنے والا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا، ہے کوئی یاد دہانی کے لیے آمادہ اور تیار؟ ہم نے تو اپنا کام کر دیا۔ لقد یقیناً یسرنا ہم نے آسان کر دیا القرآن قرآن کو، للذکر ذکر کے لیے، فہل من مدکر تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے، تو کوئی ہے جو نصیحت لے، تو کوئی ہے جو یاد دہانی پر آمادہ ہو، تیار ہو۔ یہ انداز کتنا کنونسنگ ہے برادران عزیز۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد سورہ قمر میں پروردگار عالم نے اس انداز کو اختیار کیا کہ بھائی ہم نے یہ کر دیا، اب تم اپنا کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہم نے تو یہ کر دیا، تم یہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ یعنی جو پرپس تھا وہ ہماری طرف سے بہت واضح آبجیکٹو بیان کر دیا گیا۔ اب برادران عزیز دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے استفادہ تو کیا کہنا ہونا ہی چاہیے، یاد دہانی قرآن سے یقیناً حاصل کی جانی چاہیے، مگر اب اس آیت کو مس یوز کیا گیا۔ اور مس یوز کیسے کیا گیا؟ اس آیت کو مس یوز کیا گیا اس نیریٹو کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس بیانیے کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ بھئی جب قرآن آسان ہے تو پھر اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ پھر ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اتنی آسان کتاب ہے تو اب کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ کہ پھر پیغمبر اکرم کا رول تو ناٹ مور دین اے پوسٹ مین، پھر معاذ اللہ پھر ڈاکیے سے زیادہ تو ان کی حیثیت نہیں ہے۔ وہ خط لا کر دے دے
اور پھر اس کے بعد جائے. پھر اس کا کام یہ نہیں ہے کہ جو خط کا مضمون ہے وہ اس سے آگاہ بھی ہو. پھر اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ پیغام کو پڑھ کر سنائے بھی. پھر اس کا کام یہ نہیں ہے کہ جو پیغام آیا ہے اسے سمجھائے بھی. یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں. وہ پیغام لا کر دے دے یہ ایک کام ہے. پیغام پڑھ کر سنائے یہ دوسرا کام ہے. پیغام سمجھائے یہ تیسرا کام ہے. تو ڈاکیا تو یہ سارے کام نہیں کرتا. ڈاکیا تو بس خط لا کر دے دیتا ہے. یعنی اب یہ ہمارے نوجوان دوست مجھے نہیں معلوم کہ ڈاکیا سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں. اب تو یہ واٹس ایپ کا اور جی میل کا اور ای میل کا زمانہ آ گیا. یہ سارے اتنے میل آ چکے ہیں کہ اس کے بعد ڈاکیا کہاں سمجھ میں آئے گا. اور ڈاکے کی شکل جو ہے دھندلی دھندلی سی ہو گئی ہے اتنے میل کے بعد. تو اب معاملہ یہ ہے. لیکن بہرحال زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے. آج کل بھی پوسٹ آفیسز کہیں کہیں نظر تو آ جاتے ہیں. تو وہ جو جی میل سے جو کچھ آ رہا ہے یہ بھی جی میل کا کام تو نہیں ہے کہ وہ اس کو ایلوبریٹ بھی کرے. یہ اس کا ذمہ تو نہیں ہے. وہ جو پیغام آیا ہے اس نے پہنچا دیا. اچھا اب آپ ذرا دیکھیے کہ خود پروردگار عالم نے کیا اپنے حبیب کی ذمہ داری اتنی ہی بیان کی ہے. اولین ذمہ داری تو یہی ہے. پہلی ذمہ داری تو یہی ہے. مگر کیا یہ آخری ذمہ داری بھی ہے؟ پہلی ذمہ داری تو یہی ہے کہ بھئی کورس کا اناؤنسمنٹ ہوگا پھر ایلوبریشن ہوگا. نصاب کا اعلان ہوگا پھر ایلوبریشن ہوگا. تشریح تو بعد میں ہوگی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم سورہ جمعہ کی جو مشہور آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارا حبیب هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ جو کام پروردگار عالم نے گنوائے ہیں اور 4 مرتبہ قرآن مجید میں خداوند متعال نے یہ کام گنوائے ہیں. 2 مرتبہ سورہ بقرہ, 1 مرتبہ سورہ آل عمران اور 1 مرتبہ سورہ جمعہ. یہ کل 4 مقامات جہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہمارے حبیب کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ہی, ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کرے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کام صرف پہنچانا نہیں, پڑھ کر سنانا بھی ہے. بہت توجہ کیجئے گا. کام صرف پہنچانا نہیں ہے, پڑھ کر سنانا بھی ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کے نفسوں کو پاک بھی کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑھ کر سنایا اس کی تشریح بعد میں ہوگی, پہلے ان کے نفسوں کو پاک کیا جائے گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو نفسوں کو پاک کیا جائے گا تو یہ فرمان مصطفیٰ کا نتیجہ ہوگا نا. تو فرمان مصطفیٰ آیتوں کی تلاوت کے بعد الگ کوئی حیثیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ اگر نہ رکھتا ہوتا تو کہنے کی ضرورت نہیں تھی. صرف اتنا کہہ دیا جاتا یتلو علیہم آیاتہ ہی, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کا نفس خود بخود پاک ہوتا چلا جائے گا. یہ نہیں کہا. یتلو علیہم آیاتہ ہی ویزکیہم, ان کے نفسوں کو پاک کرے گا. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور انہیں کتاب کی تعلیم دے گا اور ان کو حکمت کی تعلیم دے گا. کتاب کی تعلیم تیسرے نمبر پر آ رہی ہے. اس سے پہلے تزکیہ اور اس کے بعد حکمت کی تعلیم. اب ذرا غور فرمائیے برادران عزیز, مجھے یاد پڑتا ہے شاید امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے کہیں یہ مثال دی تھی, یہ السٹریشن, کہ بھئی ضرورت کیا ہے کہ پہلے تزکیہ ہو پھر کتاب کی تعلیم ہو. ضرورت کیا ہے؟ یہ ہے گلاس اور یہ ہے اس کے اندر پانی. اس میں پانی کہاں سے آیا؟ اس جگ سے آیا. اس جگ کے اندر آپ پانی دیکھیے بالکل صاف اور شفاف, صحیح ہے. اس گلاس کے اندر جو پانی ہے یہ بھی بالکل صاف اور شفاف ہے. کیوں؟ پانی جہاں سے آ رہا ہے جو اس کا منبع ہے وہ بھی صاف ہے. جہاں پر اس کو اسٹور کیا گیا یہ بھی صاف ہے. جہاں سے یہ منتقل ہوا وہ صاف, اور یہ جو گلاس ہے یہ بھی صاف ہے. لہٰذا وہ صاف پانی گلاس میں آنے کے بعد بھی صاف رہا. لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر معاملہ ایسا ہو کہ منبع پاک ہو, جہاں پر اس کو اسٹور کیا گیا یہ بھی پاک ہو, مگر جو گلاس ہے اس کے اندر گندگی اور غلاظت موجود ہو, نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پانی اپنی تمام تر پاکیزگی کے باوجود اس ظرف غلیظ میں آنے کے بعد طاہر نہیں رہ پائے.
وہ ظرف غلیظ اس پانی کو بھی آلودہ کر دے گا، ملوث کر دے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیے برادران عزیز، سیدھی سی بات ہے کہ اگر وہ گلاس نجس ہے یا وہ گلاس غلیظ ہے تو اس کے اندر آپ نے صاف پانی ڈالا. یہ خود قرآن اپنے بارے میں کہہ رہا ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے کہ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمہ، کہ ہم نے قرآن نازل کیا جو شفا ہے، جو رحمت ہے، مگر یزید للظالمین الا خسارہ، مگر جو ظالمین ہیں ان کے ظرف اتنے غلیظ ہو چکے ہیں کہ جب ان میں یہ شفا اور رحمت کا مواد پہنچتا ہے تو خسارے میں اضافے کے سوا انہیں اور کچھ عطا نہیں کرتا. آپ نے غور فرمایا کیوں پیغمبر کہہ رہے ہیں؟ یہ حدیث ہے، پہلی آیت تھی. یہ حدیث ہے کہ ربا تال القرآن والقرآن یلعنہ. ایسے بھی تو ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے. آپ غور فرمائیے کہ ربا تال القرآن والقرآن یلعنہ، ایسے بھی ہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہے. تو ایسے ظالموں کو تلاوت قرآن سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یہ ظرف کی آلودگی ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن مؤثر ثابت نہیں ہو رہا. جس کو ہمارے اساتذہ کہا کرتے ہیں کہ صاحب فاعل کی فاعلیت کا مسئلہ نہیں ہے، قابل کی قابلیت کا مسئلہ ہے. فاعل کی فاعلیت کا مسئلہ نہیں ہے، قابل کی قابلیت کا مسئلہ ہے. وہ باران رحمت تو برس رہی ہے مگر ایک زمین میں وہ پانی جذب ہوتا ہے، لہلاتی ہوئی فصلیں نظر آتی ہیں، اور دوسری جگہ پر اگر وہی پانی گرتا ہے تو پانی تو وہی ہے وہاں پر بھی یہاں پر بھی، مگر وہاں فصلیں لہلاتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہاں پر سوائے کیچڑ کے اور کچھ بھی نہیں ہے، کسی جگہ پر کانٹوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ وجہ کیا ہے؟ تبدیلیاں کیوں آ گئی؟ یہ فرق کیوں ہوا جبکہ فاعل ایک ہے؟ فاعل کی فاعلیت کا مسئلہ نہیں ہے، قابل کی قابلیت کا مسئلہ ہے. بالکل اسی طریقے سے وہ پانی پاک اور پاکیزہ گلاس میں ڈالیں گے تو واقعاً قابل استفادہ ہوگا، لیکن اگر آلودہ گلاس میں ڈالیں گے تو وہ پاکیزہ اور طاہر پانی بھی آلودہ ہو جائے گا. تو اب کیا کریں؟ عقل مند انسان کیا کرتا ہے؟ پھر عقل مند انسان یہ کرتا ہے کہ سارا پانی ایک ساتھ نہیں ڈال دیتا. پہلے آپ نل سے الگ سے کچھ پانی ڈالتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ پینے والا منرل واٹر، مجھے نہیں معلوم اس میں منرل واٹر ہے لیکن پھر وہ جو منرل واٹر ہے وہ اس کے اندر ڈال کر پیش کیا جاتا ہے. یعنی کہا جائے کہ دھو لیا، کہا کہ جی ہاں دھو لیا، تو اب اس کو ڈالیے. تو اب آپ غور فرمائیے پیغمبر پہلے انیشیٹو لیتے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ، ان کو دکھلاتے ہیں کہ یہ ہیں آیتیں جن کی میں تلاوت کر رہا ہوں. دیز آر مینٹ فار یو مائی ڈیئر، یہ تمہارے لیے ہے، مگر تمہیں ایسے نہیں ملے گی. پہلے اپنے باطن میں موجود نجاستوں کو صاف کرو تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب بھی سکھائیں گے، حکمت بھی سکھائیں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یا علی. تو غور فرمایا آپ نے برادران عزیز، تو وہاں جو پروردگار نے کہا تھا اس کو اس تناظر میں دیکھیے. علامہ سید علی نقی صاحب بہت پیاری بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو چار کام ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اگر کتاب کافی ہوتی تو پیغمبر اکرم کو صرف اتنا کام کرنا چاہیے تھا کہ ان کے سامنے آیتیں بیان کر دیتے میکسیمم، نہ تزکیہ کرتے نہ کتاب سکھاتے. یعلمہم الکتاب یہ الگ کام ہے، آیتوں کی تلاوت کے علاوہ ایک کام ہے کہ جو آیتیں میں نے تمہیں بتلا دیں اب میں ان کو سکھلا رہا ہوں. تو سکھلانے کے لیے جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ آیتوں سے ہٹ کر ہیں، وہ آیتوں سے ہٹ کر ہیں. اور جو حکمت ہے وہ تو اندرون ہے، جو راز موجود ہیں، اسرار موجود ہیں، ان سے پردہ ہٹانا ہے، وہ تو باطن کی تعلیم ہے. تو آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ اگر کوئی صرف اور صرف کتاب کو لیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دین اگر چار چیزوں کا نام تھا، آیات کی تلاوت، تزکیہ، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ فقط اور فقط کتاب کافی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ چار میں سے اس نے ایک چیز کو لیا تو ایک چوتھائی دین اس کو ملا، تین چوتھائی دین سے وہ محروم ہو گیا.
3/4 ऑफ द रिलीजन उसको नहीं हासिल हुआ, तो मैक्सिमम जो एलोब्रेशन था, जो मेजॉरिटी ऑफ पार्ट ऑफ द रिलीजन था, वो उसको हासिल नहीं हो पाया। ये बातें वाकई काबिल तवज्जो हैं। लक़द यस्सरनल कुरान, बेशक हमने इस कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया। मगर क्या इसका ये मतलब है कि मुअल्लिम कुरान, हामिल कुरान, जिसके सीने पर कुरान को नाजिल किया, हमने ऐसे नहीं किया था कि हर घर के अंदर किताब को नाजिल कर दिया, उसको इग्नोर कर दोगे, उसको नजरअंदाज कर दोगे, उसको बाईपास कर दोगे। जरा गौर फरमाइए, मुझे सूरह इब्राहिम की ये इब्तिदाई आयत बहुत पसंद है। ज़माना तालिब इल्मी में जब आगाज़ हुआ था, उस वक्त से मैं इस आयत की तरफ मुतवज्जे हुआ था और मेमोराइज मैंने इसको किया था। परवरदिगार आलम फरमाता है 14वां सूरा, सूरह इब्राहिम, और उसके बिल्कुल आगाज़, अलिफ लाम रा, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। जरा अंदाज देखिए, जरा तेवर देखिए, परवरदिगार फरमा रहा है किताबुन, किताब है, अंज़लना, हमने इसको नाजिल किया, इलैका, ए हबीब आप पर, नाजिल हमने किया, आप पर नाजिल किया, हर ऐरे गैरे पर नाजिल नहीं किया, हमने आप पर नाजिल किया। क्यों नाजिल किया? लितुख़रिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि आप निकालें तमाम इंसानों को, मिनज़्ज़ुलुमात, अंधेरों से निकालें, इलन नूर, रोशनी की तरफ लेकर आए। वो अंधेरों में भटक रहे हैं, टामक टोइयां मार रहे हैं, इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। ए हबीब, हमने आप पर नाजिल किया, इस किताब को नाजिल किया। क्यों? लितुख़रिजा, ताकि आप इस काम को अंजाम करें, लीड आप करेंगे। लितुख़रिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि आप लोगों को निकालें, अंधेरों से रोशनी की तरफ लेकर आएं। और ये काम आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं कर रहे हैं, बिइज़्नि रब्बिहिम, इनके रब के इज़्न से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। इला सिरातिल अजीज़िल हमीद, और ये रास्ता जिसकी तरफ आप इनको लेकर आ रहे हैं, ये उस खुदा का रास्ता है जो अजीज भी है, हमीद भी है। अब जरा गौर फरमाइए बरादरान अजीज, लितुख़रिजन नास, आप निकालें इंसानों को, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अंधेरों से निकालें, रोशनी की तरफ लेकर आइए। ये काम था किसका? ये काम है नबी का, था किसका? ओरिजिनली किसका काम था? ये आयतुल कुर्सी से बिल्कुल मुत्तसिल। परवरदिगार क्या फरमाता है यहाँ? क्या कहा? लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, आप निकालें अंधेरों से रोशनी की तरफ। वहां क्या कहा? आयतुल कुर्सी से बिल्कुल मुत्तसिल, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह साहिबान ईमान का वली और सरपरस्त है। युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, जो उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ लेकर आता है, अंधेरों से निकालता है, रोशनी की तरफ लेकर आता है। काम खुदा का था, मुस्तफ़ा के हाथों अंजाम पा रहा है। आपने गौर फरमाया? काम खुदा का है, मगर खुदा किसको इंतखाब कर रहा है? अपने इस काम की तकमील के लिए, अंजाम दही के लिए। अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू, इसीलिए एक तफसीर यही है कि वहां पर मोमिनों से मुराद है वो मोमिन जो बिल्कुव्वा साहिबान ईमान है, कि जिनके अंदर ये सलाहियत, पोटेंशियल मौजूद है, तभी तो उनको निकाला जाएगा अंधेरों से रोशनी की तरफ। मगर निकालेंगे कौन? लितुख़रिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि आप निकालें इन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ। अब बरादरान अजीज, अगला मरहला आता है, और वो क्या कि तमाम तर चीजें अपनी जगह। उसी आयत को देख लीजिए, मैंने बाज़ जगहों पर खुतबा जुमा के अंदर भी ये बात गुजारिश की कि आप इसी आयत को देख लें जो सूरह कमर की आयत है। लक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दक्किर, हमने इस कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया। यस्सरना, यस्सरना, हमने आसान कर दिया, बाब तफ़ील है, हमने आसान कर दिया। यानी अगर कोई ये कहता है कि ये कुरान आसान है तो गलत कहता है। आसान है नहीं, आसान है नहीं, हमने आसान कर दिया। देखिए, आसान के लिए जो लफ्ज है वो है युस्र, वो भी कुरान में आया है, इन्ना माल उसरे युसरा, उसर के साथ युस्र है।
مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پریشانی کے ساتھ راحت ہے، یسر آسان، عسر مشکل. یہ تو اردو میں بھی کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے، عسر و حرج، مشقت، پریشانی، عسر. پروردگار فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ بھئی پریشانی آ گئی ہے تو آسانی بھی ساتھ ساتھ آئے گی. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں ہم پلٹاتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی، ایسا ہوتا ہے. غربت ہے دولت بھی آ جائے گی، بیماری ہے صحت بھی آ جائے گی. اب غور فرمائیے، یہ ہوتا ہے. خوف کا عالم ہے، امن و امان بھی آ جائے گا، یہ ہوگا. مگر تم اس نعمت کو کیسے کیپٹلائز کرتے ہو، کیسے اس کو استعمال کرتے ہو، یہ ہماری طرف سے انتظام ہوگا. غور فرمائیے گا برادران عزیز. تو آسان کے لیے جو لفظ ہے وہ یسر، وہی باب تفعیل میں گیا تیسیر. اب آسان ہے نہیں، آسان کرنا، آسان کرنا، آسان کرنے کا مرحلہ آئے گا ہی اس وقت کہ جب پہلے کوئی مشکل تھی کہ جس کو آسان کر دیا. پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ قرآن آسان ہے، جی نہیں. پروردگار فرما رہا ہے یسرنا، ہم نے آسان کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مشکل کشا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کو آسان کر دیا. کوئی تو مشکل کشا ہے کہ جس نے اس مشکل گرہ کو کھولا، جس کے نتیجے میں اب یہ آسان ہو گیا. تو اس نے اعلان کر دیا کہ ہم نے آسان کر دیا. اب یہاں پر برادران عزیز میں عام طور پر جو مثال دیا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ غور فرمائیے کہ آسان کرنے کا کیا طریقہ ہے. کتاب مشکل ہے اور اس کو آسان کر دیا. یونیورسٹی اور کالج جانے والے میرے دوست، مدارس کے میرے دوست اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. ایک کتاب آئی، مشکل کتاب آئی، مشکل کتاب. مدارس کی کتابیں تو عام طور پر مشکل ہوتی ہیں، یہ ہمارا شکوہ بھی ہے. عام طور پر مشکل کتابیں ہوتی ہیں. پھر شرح لما کی شرح ہے، پھر شرح لما کی شرح ہے. نزید آغا قاروبی کو کیوں لکھنی پڑ گئی؟ تو مشکل کتاب ہے، اس کو آسان کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ اس کی شرح لکھی جائے. تو معالم ایک کتاب ہوا کرتی تھی، اب تو کورس میں نہیں ہوتی، مگر ایک عرصے تک نصاب میں رہی. وہ انتہائی مشکل کتاب، انتہائی مشکل کتاب. حاشیہ ملا عبداللہ ویسے ہی حاشیہ، اور پھر احتیاج حاشیہ مزید کہ اور بھی کچھ ہو تو اس کے بعد پھر کچھ سمجھ میں آئے. تو اب آپ غور فرمائیے، تو اس کا مطلب ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے، کیمسٹری کی کتاب ہے، بایولوجی کی کتاب ہے، اکنامکس کی کتاب ہے، کوئی بھی کتاب مشکل ہے. تو اب اس کے بعد اس کو آسان کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ سیکنڈ ایڈیشن آئے گا، تھرڈ ایڈیشن آئے گا، اس کے اندر اس مشکل عبارت کو آسان کر دیا جائے. ایک طریقہ تو یہی ہے نا کہ جو اصل عبارت ہے اسی میں ترمیم کر دی جائے اور اس کو آسان کر دیا جائے. آسان کرنے کا ایک طریقہ کار یہی ہے. پرانا یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ آپ نے آتھر کو لکھا، اسٹوڈنٹس نے کہ صاحب یہ عبارت بہت مشکل ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو نوٹ کر رہے ہیں، اور بھی خطوط آ رہے ہیں، سیکنڈ ایڈیشن جو آئے گا اس میں اس کو آسان کر دیں گے. تو آسان کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ریوائزڈ ایڈیشن آ جائے، ریوائزڈ ایڈیشن آ جائے گا، ترمیم شدہ ایڈیشن. تو وہ جو مشکل تھی وہ مشکل نہیں رہے گی، آسان کر دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد وہ آسان ہو جائے گی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ بات قرآن کے باب میں ممکن ہے کہ بھئی پروردگار عالم کہے کہ ہم نے آسان کر دیا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ فرسٹ ایڈیشن واز ڈیفیکلٹ، اب یہ سیکنڈ ریوائزڈ ایڈیشن آ گیا تو اس کو ہم نے آسان کر دیا. جی نہیں جناب، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. نہ کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا، معجزاتی اہمیت ہے قیامت تک. اس متن کو تو ویسے ہی جانا ہے، اس میں تو نہ کوئی اضافہ ہوگا نہ کوئی کمی ہوگی. یہی تو اس کا اعجاز ہے کہ اس شان سے ہو اور پھر معجزہ بن جائے، اس شان سے ہو پھر معجزہ بن جائے. غور فرمائیے گا. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ پہلا آپشن تو آپ اس پہ لگا دیجئے کراس. ہمارے گجراتی میں کہا جاتا ہے چوکڑی، کہ آپ اس پہ چوکڑی لگا دیجئے، کراس لگا دیجئے. یہ تو پاسبل نہیں ہے. دس از ناٹ این آپشن، ورکیبل آپشن یہ نہیں ہے. پروردگار عالم نے اعلان کر دیا، نہ اضافہ نہ کمی، متن تو یہی رہے گا. تو اب دوسرا طریقہ کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں.
دوسرا طریقہ بھی یہ ہماری یونیورسٹی جانے والے دوست بہت اچھی طرح سمجھیں گے، کالج جانے والے دوست بہت اچھی طرح سمجھیں گے. ایک کتاب ہے، مشکل بھی ہے. 2 کلاسیں ہو رہی ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس اس کلاس میں جا رہے ہیں اسی کتاب کو لے کر، کچھ اسٹوڈنٹس اس کلاس میں جا رہے ہیں اسی کتاب کو لے کر. وہ باہر نکلتے ہیں خوش خوش، یہ باہر نکلتے ہیں خوش 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 خوش. ایک ہی کتاب ان کے ہاتھ میں ہے، ایک ہی کتاب ان کے ہاتھ، وہی کتاب دونوں کے ہاتھ میں. یہ بھی کلاس میں جاتے ہیں، یہ بھی کلاس، یہ باہر آتے ہیں خوش خوش، یہ باہر آتے ہیں خوش خوش خوش. یہ باہر آتے ہیں خوش خوش، چہرے مسرور، مسکرا رہے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، حشاش بشاش. اور یہ بیچارے باہر آتے ہیں خوش خوش، چہرے لٹکے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. یہ دونوں کینٹین میں ملے اور ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. ہاں بھائی کیسا رہا؟ یہ کہتے ہیں جو خوش خوش آئے تھے وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ سمجھ میں آ گیا، کوئی مشکل ہی نہ رہی، سب کچھ آسان کر دیا. تمہارا تجربہ کیسے رہا؟ کہا کہ ایک تو کتاب مشکل، پھر اس کے بعد پروفیسر، ان کو دیکھو تو مشکل عبارت اور مشکل لگنے لگتی ہے، تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تب میں آپ سے پوچھتا ہوں ہوا کیا؟ کتاب تو وہی کتاب ہے. کہا پڑھانے والے کا فرق ہے، اس نے اس مشکل کتاب کو اس طرح سے پڑھایا کہ مشکل کشائی کر دی، آسان کر دیا. اس نے مشکلوں میں اور اضافہ کر دیا. اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس نے آسان مشکل کو اور زیادہ مشکل بنا دیا. آپ نے غور فرمایا؟ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر معلم ایسا ہو کہ جس کے رگ و پے میں قرآن موجود ہو تو اسے سمجھانا بھی مشکل نہیں رہتا اور کوئی مشکل نہیں رہتی. اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ کیا ضرورت تھی کہ پروردگار عالم نے کہا یعلمہم الکتاب والحکمہ. نہیں، چھوڑیے اس آیت کو بھی. 2 مقامات ایسے ہیں پروردگار عالم نے قرآن مجید ہی میں رکھے کہ اسی لفظ یسرنا کے ساتھ اس معلم کا تعارف کروا دیا. 2 مقامات، اور ہو سکے تو یاد رکھیں ہمارے نوجوان دوست، ان کو کام آ جائیں گے یہ موارد. ایک سورہ مریم کا اختتام اور ایک سورہ دخان کا اختتام. سورہ مریم 19واں سورہ اور سورہ دخان تو شب قدر میں پڑھا جاتا ہے، بہت مشہور دونوں سورے. سورہ مریم کے بھی اختتام پر، سورہ دخان کے بھی اختتام پر آپ کو وہی یسرنا ملے گا. وہاں پر تھا لقد یسرنا القرآن للذکر، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا. یسرنا، مگر کیسے آسان کر دیا؟ میں نے کہا 2 طریقے، وہ دوسرا طریقہ ذہن میں رکھیے اور اب آیت سنیے. انما، حسر کے ساتھ، انما یسرنا ہو، وہی یسرنا بلسانک. اے حبیب ہم نے اس کو آسان کر دیا، مگر کیسے آسان کر دیا؟ بلسانک، یہ تیری زبان کا صدقہ ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا. ہم نے تیری زبان کے ذریعے، ہم نے تیری زبان کے ذریعے سے بلسانک، لسان کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یسرنا وہی یسرنا ہے، انما کا حسر بھی ہے. انما یسرنا ہو بلسانک، ہم نے اے حبیب آپ کی زبان کے ذریعے سے اس کو آسان کر دیا. تو ایسے ہی آسان نہیں کر دیا، ہم نے آپ کی زبان کے ذریعے سے اس کو آسان کر دیا. 2 مقامات پر پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، تاکہ آپ صاحبان تقوی کو بشارت دیں اور جو عناد رکھنے والے ہیں ان کو ڈرائیں. تو یہ متن بنیاد ہوگا، مگر معلم کتاب ہے کہ جو اس کو ایلوبریٹ کرے گا. اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز، ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیے، کہیں پر بھی کسی جگہ پر آپ نے یہ ماحول دیکھا، یونیورسٹی ہو، کالج ہو، اسکول ہو، کہیں پر آپ نے یہ دیکھا کہ طالب علم ہاتھوں میں کتاب لیں، استاد انہیں کہے کتاب لے کر آؤ کلاس میں، اور وہ کتاب دکھائیں، چڑھائیں اور کہیں کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے؟ کہیں پر آپ نے دیکھا؟
کہ کیمسٹری کی کتاب ہو، فزکس ہو، بایولوجی ہو، کسی دینی مدرسے کی بات ہو، یونیورسٹی کی بات ہو، اس کو کہیں پر بھی آپ نے دیکھا کہ جناب علی وہ کتاب دکھائیں اور کہیں کہ بھائی ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، ہمیں کتاب کافی ہے؟ تو یقین جانیے کہ نام اسکول سے نکال دیا جائے گا، کالج سے نکال دیا جائے گا، یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا کہ نالائق ہے، نااہل ہے۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ اگر کوئی بایولوجی کی کتاب دکھا کر کہے کہ یہ ہمارے لیے کافی ہے تو اسے استاد کی توہین مانا جائے، لیکن اگر کوئی قرآن کو دکھا کر نبی سے فرار اختیار کرنا چاہے تو اسے توہین رسالت کا مرتکب نہیں قرار دیا جائے گا۔ ذرا توہین رسالت کے قانون کو یہاں تک بھی تو وسعت دیجئے تو ہمیں پتہ تو چلے کہ کون کتنا مخلص ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا؟ اب اگر ہم پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر گئے کہ اللہ کے رسول ہم تو بالکل ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے زانو تلمس طے کریں گے، مگر یہ فرمائیے کہ اگر آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں تو پھر اس کے بعد قرآن تو ہوگا، مگر یہ قرآن تو پھر اتنا آسان نہیں ہے، تمسک تو کرنا ہے، مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ ساری ڈیٹیل وہیں پر مل جائے تو پھر ہم آپ کے بعد کیا کریں، نبی تو کوئی نہیں آئے گا۔ تو اب یقین جانیے پیغمبر اکرم کہیں گے کہ میرے فرمان کی طرف توجہ تو کرتے، میں نے تمہیں صرف قرآن تک نہیں پہنچایا، ایسا نہیں تھا کہ میں تمہارے درمیان صرف قرآن چھوڑ کر چلا گیا، ایسا نہیں ہے۔ حدیث ثقلین اسی لیے بہت اہم بن جاتی ہے، جو فضائل کا رخ ہے وہ تو اپنی جگہ پر، مگر ایکیڈمک اس کی امپورٹنس آپ دیکھیے کہ وہ جو پروردگار نے کہا انما یسرناہ بلسانک، ہم نے آپ کی زبان کے ذریعے سے اس کو آسان کر دیا، تو اب رسول کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زبان سے اعلان کریں کہ میرے بعد کون ہے کہ جو قرآن کی تشریح کرے گا۔ اس لیے پیغمبر اکرم کبھی فرد کا تعارف کرواتے ہیں اور کہتے ہیں علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور کبھی سلسلے کا تعارف کرواتے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان صرف قرآن چھوڑ کر نہیں جا رہا، قرآن کے ساتھ معلمین قرآن کا سلسلہ ہے کہ جس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یاد ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ تو ان دونوں سے وابستہ رہنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کوئی معمہ ہے، پزل ہے، کم سے کم میری حد تک تو آپ اطمینان رکھیں کہ میں تو کبھی ایسی بات نہیں کہوں گا۔ قرآن مجید کے حوالے سے ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ نہ کچھ کوشش کی ہے، لیکن برادران عزیز یہ تو نہ ہو کہ قرآن جیسی کتاب کو اس طرح سے پیش کر کے پیغمبر اکرم سے دوری اختیار کیا جائے اور اس کو دین سمجھ لیا جائے، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہوگی خود قرآن کے ساتھ، یہ کبھی نہ ہونے پائے۔ لہذا پیغمبر اکرم اپنا تعارف بھی کرواتے ہیں اور پھر ثقلین کہہ کر دو بھاری چیزیں، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں اللہ کی کتاب بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں سے تمہیں وابستہ رہنا ہے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، ان سے وابستہ رہو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ اب برادران عزیز ذرا غور فرمائیے، یہ بھی تاریخ کی کیسی ستم ظریفی ہے، مسلمانوں کی تاریخ کی کیسی ستم ظریفی ہے۔ علامہ رشید ترابی اعلی اللہ مقامہ کا تو پورا ایک اشرا اس موضوع پر ہے، اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ، کہ اسلام کی تاریخ اور ہے، مسلمانوں کی تاریخ اور ہے۔ ایک عجیب ستم ظریفی کہ وہ جو کہہ رہے تھے حسبنا کتاب اللہ، ان کے سامنے شہزادی نے قرآن کی آیتیں پڑھی اور وہ اپنے موقف سے ہٹ گئے، اور ایک لاوارث حدیث ہے کہ جو جناب سیدہ کے سامنے وہ پیش کر رہے ہیں، نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم گروہ انبیاء، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ عجیب، جناب سیدہ ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ رہی ہیں کہ کچھ تو اپنی بات کا ہی لحاظ کرو۔ ورثہ سلیمان و داؤدا، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، زکریا دعا مانگ رہے ہیں کہ اے پروردگار مجھے اپنے پاس ایک وارث عطا کر، یرثنی، جو میرا وارث بنے، آل یعقوب کا وارث بنے۔ عجیب ہے، جناب سیدہ کہہ رہی ہے تم کیسی بات کرتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے میرے بابا قرآن کے خلاف کوئی بات کہیں گے؟ عجیب تمہارا انداز ہے، تم ذرا سوچو تو صحیح۔ جناب سیدہ کو یہ کہنا پڑا
ایک پورا انسائکلوپیڈیا جناب سیدہ کے حوالے سے اسی عنوان سے آ گیا. یہ جناب سیدہ کا جملہ تھا, اعلموا انی فاطمہ, جان لو میں کون ہوں, انی فاطمہ, میں فاطمہ ہوں. اگر تم نہیں جانتے میں تمہیں بتا رہی ہوں, میں فاطمہ ہوں. خدا کی قسم میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا. کوئی اندازہ تو کرے, یہ پورا مصائب کا بیان ہے, یہ ایک جملہ تو جناب سیدہ کو کہنا پڑ رہا ہے اپنی صداقت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, کہ وہ جو مباہلے کے میدان میں نصارہ کے مقابلے پر کاذبین پر لعنت کرنے کے لیے اتم مصداق صادقین بن کر گئی تھی. صادقہ ایک ہی نسانہ کا مصداق بن کر, اس کو اپنی بات کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے. اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا دعویٰ غلط ہے. کوئی جناب سیدہ کے دل سے تو پوچھے کہ کتنا زخمی ہے وہ دل یہ سننے کے بعد کہ جناب سیدہ کو جھٹلایا جا رہا ہے. کوئی مذاق ہے؟ مگر پھر اس کے بعد جناب سیدہ حق بھی چھین لیا گیا, ظلم بھی کیے گئے, یہاں تک کہ وہ دن آیا کہ جب جناب سیدہ کو امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. بحر الانوار میں نہج البلاغہ میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ عبارت موجود ہے کہ امیر المومنین جب جناب سیدہ کو دفن کر رہے تھے, دفن کرنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کے بعد نہ مجھے یہ زمین اچھی لگ رہی ہے, نہ یہ آسمان مجھے اچھا لگ رہا ہے. نہ مجھے زمین اچھی لگ رہی ہے, نہ یہ آسمان اچھا لگ رہا ہے. اب میری راتیں تڑپتے ہوئے زہرا کی فرقت میں کٹیں گی. عجیب جملے ہیں جو امیر المومنین نے کہے. پھر اس کے بعد امیر المومنین پیغمبر اکرم کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, یہ آپ کی امانت فاطمہ زہرا یہ آپ کے پاس پہنچ گئی. اب تو آپ اپنی بیٹی سے سوال کیجئے, فاحفظ السوال واستخبرها الحال. اب آپ اپنی بیٹی سے اس کا حال دریافت کریں, سوال آپ کیجئے, واستخبر الحال, حال آپ دریافت کیجئے. آیت اللہ وحید خراسانی فرمایا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مولا کیا کہنا چاہتے ہیں پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے. مولا کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پورا تو مجھے بھی نہیں بتایا, زہرا پہ کیا کیا مصائب گزر گئے سارے تو مجھے بھی نہیں بتائے, مجھ سے بھی چھپائے کہ کہیں میرا دل زخمی نہ ہو جائے. اب آپ اپنی بیٹی سے, یہ تو باپ اور بیٹی کا معاملہ ہے نا, اور اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو آپ کو بھی نہیں بتائیں گی. پھر ان مذاہب کا ذکر صرف اور صرف پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہوگا. نہیں, اللہ کے رسول آپ سوال کیجئے, اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر پوچھئے کہ آپ کے بعد آپ کی امت نے زہرا کے ساتھ کیا سلوک کیا. فاحفظ السوال واستخبرها الحال, آپ کی بیٹی آپ کو بتائے گی. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ نگاہ تصور سے ذرا سوچئے کہ جب امیر المومنین نے کہا ہے تو پیغمبر اکرم نے اپنی لخت جگر کو اپنے سینے سے لگایا ہوگا نا اس عالم میں, اور پوچھا ہوگا نا فاطمہ زہرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ میرے بعد ہوا کیا. تو زہرا کیا کہہ رہی ہوں گی؟ زہرا کہہ رہی ہوں گی بابا دروازہ تو وہی دروازہ تھا کہ جہاں کبھی آپ کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, متفق علیہ. ایک دو دن کی بات نہیں, مہینوں آیت تطہیر کے نزول کے بعد پیغمبر اکرم فجر کی نماز سے پہلے در زہرا پر آیا کرتے تھے اور یہ جملے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام. اور پھر اس کے بعد آیت تطہیر پڑھا کرتے تھے. تو فاطمہ کہیں گی نا کہ بابا دروازہ تو وہی دروازہ تھا کہ جہاں پر کبھی آپ کھڑے ہو کر یہ کہا کرتے تھے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, مگر بابا آپ کی آنکھیں بند ہوئی تو میں تو انتظار کرتی رہ گئی کہ کوئی تعزیت کے لیے آئے گا, ہمدردی کے دو بول بولے گا, کوئی دلاسا دے گا, کوئی کہے گا نبی کی بیٹی اگر کوئی کام ہو تو ہمیں بتائیے. یہی انداز ہوتا ہے نا تسلی دینے کا. مگر بابا آپ کے بعد نہ کوئی ہمدردی کے دو بول بولنے والا آیا, نہ تسلی دینے کے لیے کوئی آیا, نہ دلاسا دینے کے لیے آیا, مگر آئے تو آگ اور لکڑی لے کر آئے. آگ اور لکڑی لے کر آئے, دھمکیاں دینے لگے کہ ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. کسی نے کہا معلوم ہے اس دروازے کے پیچھے فاطمہ زہرا موجود ہے, حسن اور حسین موجود ہے. وہ آنے والا کہتا ہے وَإِنْ اگر ہیں تو ہوا کریں. اور بابا صرف دھمکی پر اکتفا نہ کیا گیا, آگ لگائی گئی, دھواں بلند ہوا, اور جب دروازہ گرایا جا رہا تھا تو بابا آپ کی زہرا کہاں تھی؟ بابا میں اپنے حجاب کو بچانے کے لیے در و دیوار کے
درمیان تھی، فشار بڑھتا چلا گیا، مجھ پر کیا گزری؟ بابا میں نے فضہ کو آواز دی، یا فضہ خذینی، اے فضہ مجھے سنبھال، میرا محسن شہید ہو گیا۔ بس بابا زہرا کی کیا کیفیت تھی؟ مدینے کی گلیاں تھیں اور زہرا کی فریاد تھی کہ صبت علیہ مصائب، بابا میں آپ ہی کو پکار رہی تھی، میں کہتی جا رہی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالیا، اے بابا اتنے مصائب آئے آپ کے بعد آپ کی زہرا پر، اگر گرم دنوں پر آتے وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، ہمارے آنسوں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما۔ مالک جن مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی، اس کا ثواب انہیں ایصال فرما۔ جناب سیدہ کے جوار میں اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ عطا فرما۔ مالک یہ سفر آخرت ہم سب کو درپیش ہے، آمادہ اور تیار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس سیدہ سلطانہ بنت سید محمد نقوی کے لیے۔ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي علت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين وأخيك مولى أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين۔ السلام عليك يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا مولا يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء السلطان عرب والعجم يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشيطان۔ السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته۔ سب مل کے پڑھیں دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ور محمد وآل محمد صلوات.